بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا 4 دن گزر گئے اور ابھی تک وہاں پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، جو کہ ایک تو قانونی طور کے اوپر بڑی آبجیکشنیبل بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو ایک پہلے دن سے جو ایک اختلاف چل رہا ہے عمران خان صاحب اور پنجاب گورنمنٹ میں۔ انیشلی چیف منسٹر پنجاب جو ہے پرویز الہی صاحب، ڈیفینیٹلی انہوں نے بالکل صاف صاف نہ کر دی تھی عمران خان صاحب سے کہ جی اس ایف آئی آر میں میجر جنرل جو ہیں آئی ایس آئی کا ان کا نام نہیں ہوگا۔ لیکن بات کی جو صورتحال ہے، جو میری انفارمیشن ہے کہ جو آئی جی پولیس جو ہے پنجاب کے، وہ بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں کہ جی اس قسم کی ایف آئی آر نہیں دی جا سکتی جو فیکچولی انکریکٹ ہو۔ ایف آئی آر اسٹیٹ جو ہے، ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کی، چونکہ جو کرائم جس قسم کا ہوا یہ اسٹیٹ ورسز یہ ہوگا، جو بھی ملزمان ہیں ان کا نام ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ اس کے اوپر صرف اور صرف آپ جو ہے وہ کسی بھی جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، ایک ظاہر ہے اس کے اوپر ایک آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے مرڈر ہو گیا ایک کارکن کا، اور باقی لوگ زخمی ہوئے جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے۔ اور اگر فرض کریں کہیں سے درخواست نہیں آ رہی تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر ایف آئی آر دے، لیکن جو کہ ابھی نہیں دی جا سکی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جی بہت زیادہ پریشر ہے چیف منسٹر کے اوپر اور آئی جی پولیس کے اوپر، اور ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ جی آپ ایف آئی آر وہ والی دیں جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اور اس میں تینوں نام لکھے جائیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا نام لکھا جائے، اس میں انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب کا نام لکھا جائے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میجر جنرل صاحب ہیں جو آئی ایس آئی کے ان کا نام لکھا جائے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے، میں نے آپ کو جو کل کے ویلاگ میں بتایا کہ پرویز الہی صاحب نے تو بڑے کلیئرلی یہ بات کہہ دی تھی کہ جی ایک جرنیل کیا، میں تو ایک فوج کے ایک سپاہی کے متعلق بھی نام ان کا ایف آئی آر میں درج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ آئی جی سے جو میرے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی پولیس نے بھی یہی والی بات کی کہ جو بھی واقعہ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا، وہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جس شخص نے وہ اٹیک کیا اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور جب اس نے اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کس طرح سے مطلب ہے کہ ان لوگوں کا مطلب ہے کہ ایک سیاسی ایف آئی آر دے سکتے ہیں۔ اور آئی جی صاحب کا یہ کہنا ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ جی آپ نہ صرف یہ کہ میجر جنرل جو ہیں سرونگ ان کا نام نہیں ہونا چاہیے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام اس میں کیسے ہو سکتا ہے، اس میں انٹیریئر منسٹر کا نام کیسے ہو سکتا ہے، یا تو کسی طریقے سے کوئی کانسپریسی کا لنک نکل آئے کسی طریقے سے، یا پھر جو لوگ جو ملزم پکڑا گیا، یا وہ یہی کہہ دے کہ جی ہاں ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک نے پلاننگ کی، یا کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی اس قسم کا ایویڈنس آئے۔ جب اس قسم کا بھی ایویڈنس نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ یہ جو ہے آپ ان تینوں لوگوں کے متعلق یہ جو ہے یہ ایف آئی آر کر سکتے ہیں۔ تو اب اس دوران میری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوشش ابھی بھی کی جا رہی ہے جو کہ جی عمران خان صاحب کو راضی کیا جائے، اور کل مجھے ویسے کسی نے بتایا تھا کل شام کو کہ شاید عمران خان صاحب راضی ہو جائیں کہ جی آپ کہ وہ ڈراپ کر دیں گے، ایک نام ڈراپ کر دیں گے، میجر جنرل جو آئی ایس آئی کے ان کا نام ڈراپ کر دیں گے۔ لیکن آج جو میری صبح کی اطلاعات ہیں، جو میری انفارمیشن ہے، تو وہ وہیں پہ عمران خان صاحب اپنے سٹانس کے اوپر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان تینوں کے نام ہر حال میں ایف آئی آر میں جانے چاہیے، اور اس کے لیے اگر فرض کریں اور المیہ دیکھیں یہ کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے اس خواہش کے مطابق ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ اور اس میں ظاہر ہے چونکہ اس قسم کی ایف آئی آر کی کمپلیکیشنز ہیں، بڑی سیریس امپلیکیشنز بھی ہیں اس کی، لیکن ادروائز میں سیاسی لحاظ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جی اگر فرض کریں یہ کسی اور جگہ ہوتا، فرض کریں اللہ نہ کرے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں ایسا مسئلہ ہوتا، تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے کس قسم کی بات پھر کی جاتی، لیکن چونکہ وہاں پہ تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ کو پتہ ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے فل کورٹ کی کمیشن بنانے کی بھی بات کی تھی، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ڈیمانڈ ہے، لیکن اطلاعات اس قسم کی ہیں، بلکہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جن کا جوڈیشری ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر ان کا کافی اچھی گراسپ ہے ان کی،
اور ان کا تعلق ایکسپریس نیوز سے ہے، حسنات ملک صاحب. تو حسنات صاحب کو میں آج پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ان لائکلی ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے فل کورٹ کے کمیشن بنانے کی، اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اور ان کے خیال میں شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہو سکتا ہے وہ سو موٹو میں چیف جسٹس جو ہیں وہ سو موٹو اس کے اوپر نوٹس لے لیں، اور اس کے بعد 2 یا 3 ممبرز کے جو سرونگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر ایک وہ کمیشن بنا دیں، اور پھر وہ کمیشن جو ہے یہ والا مسئلہ جو ہے یہ والا سنے، اور اس میں ظاہر ہے جو ایلیگیشن ہے عمران خان صاحب کا، اس ایلیگیشن کو سنا جائے گا، جو ان کے پاس ایویڈنس ہے، کس بنیاد کے اوپر وہ یہ اس قسم کا ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اور وہ 3 لوگوں کو اور مطلب ہے کہ نومینیٹ کر رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر کو نومینیٹ کر رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر کو نومینیٹ کر رہے ہیں، وہ آئی ایس آئی کے جو ہیں وہ ڈی جی سی کو نومینیٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کے پاس ظاہر ہے وہاں پہ ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگا، اور کیونکہ ادروائز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پولیس کی ظاہر یہ رسپانسبلٹی ہے، اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ہی فرض کریں اس قسم کا کرائم ہوتا ہے، اور قتل کا آپ کو پتہ ہے مقدمہ جس میں جو قاطعانہ حملہ ہو، جس میں کوئی مرڈر ہو جائے، یہ کیس اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس میں جتنا جلد ایف آئی آر ہو اتنا بہتر ہوتا ہے، اور ڈیلے جو ہوتا ہے ایف آئی آر میں اگر آپ جتنا ڈیلے کر دیں گے تو یہ نقصان ہوتا ہے اس پارٹی کے لیے جو کہ متاثر ہوئی ہوتی ہے، مطلب ہے کہ اس قسم کے کیسز میں. تو انفارچونیٹلی یہ مسئلہ مطلب ہے کہ ریزالو ہو نہیں رہا پولیٹیکلی، لیکن ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم اس کیس کو جو ہے ہم اپروچ کریں گے، اور پاسبلی شاید وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں، اور ہائی کورٹ میں جا کے وہ یا سیشن کورٹ میں جا کے وہ ایف آئی آر کے لیے درخواست دیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوڈیشری بھی، چونکہ یہ جو کرائم ہوا یہ جس قسم کا، وہ تو ساری دنیا نے دیکھا یہ کس قسم کا کرائم تھا، سارے حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے تھے، تو کیا جوڈیشری اس قسم کی ایف آئی آر کے لیے اجازت دے گی، یا وہ پولیس کو یہ کہے گی کہ جی آپ پروفیشنلی پروسیڈ کریں. اب اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ دیکھیں ایف آئی آر ایک جو کرائم کی ہوتی ہے وہ ایف آئی آر پولیس دے دے، اور جو بھی مطلب سامنے کے حقائق ہیں کہ جی یہ ہوا، اتنی گولیاں لگیں اور اس طرح سے حملہ ہوا، یہ ایک شخص جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اتنے لوگ زخمی ہوئے جن میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، یہ ایک ایف آئی آر دے کے پھر جو ملزم پکڑا گیا اس ملزم کے بارے میں اس طرح کی ڈیٹیلز دے کے ایف آئی آر میں، تو باقی جو ہیں جو لوگ فرض کریں کہ متعلقہ لوگ ہیں ان کی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کرے جو ہے وہ، اور پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے پولیس، اور یہی کام ہوتا ہے پولیس کا بیسیکلی. اب ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جھوٹے پرچے بڑے دیے جاتے ہیں پاکستان میں، جب قتل کوئی ہو جائے اس کے اوپر بھی انفارچونیٹلی بہت سے لوگ بڑے اپنے جن سے ان کی دشمنیاں ہوتی ہیں یا جن سے مخالفت ہوتی ہے ان کو انوالو کرتے ہیں. اور اسی لحاظ سے میں عام زندگی میں بات کر رہا ہوں، سیاست میں تو چلیں ہے ہی ہے، اس کے میں عام زندگی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سے جھوٹے پرچے دیے جائے چوری کے مقدمات میں، اور پھر اور ویسے بھی جھوٹے کیسز بھی بڑے بنائے جاتے ہیں. تو پولیس ایسا نہیں ہوتا کہ جی اگر فرض کریں کسی نے پرچہ دے دیا تو اسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے تو اب پولیس نے وہ کر کے پروسیڈ کر کے تو ان سب کو گرفتار کرنا ہوتا ہے. پولیس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے پرائمریلی، جو پولیس آرڈر کے تحت قانون کے تحت ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پولیس اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کرے، اور اگر اس کو ایویڈنس ملے اور سب کچھ تو پھر تو اس کے لحاظ سے آپ پروسیڈ کریں گے، ورنہ ادروائز نام ایون جو ہیں ان کے اوپر جن کو نامینیٹ کیا جائے یا جن کو ایڈ کیا جائے ایسا، تو ان کے بارے میں پولیس کہہ سکتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اس قسم کا ایویڈنس نہیں ہے. اگر یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس معاملے کے اوپر فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بڑی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور کسی بھی طرف سے یعنی کہ پولیس کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر فرض کریں سی ٹی ڈی ہے تو وہ اگر انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی ان کے اوپر کسی لحاظ سے بھی پریشر نہیں ہونا چاہیے. سی ٹی ڈی کے حوالے سے تو یہ بھی سننے میں آیا، شاید میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی، وہاں پہ چونکہ آئی ایس آئی کے بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں، سی ٹی ڈی میں ایم آئی کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انویسٹیگیشن میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. باقی جو لوگ مرضی مطلب پولیس کے ہو جائیں، اسپیشل برانچ کے دوسرے جو اور لوگ ہیں وہ بے شک انویسٹیگیشن میں شامل ہو جائیں، ہم نہیں ہوں گے.
اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ یہ نہ الزام لگایا جائے کہ چونکہ ان کے لوگ تھے انہوں نے بچا لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. یہ جو مسئلہ ہے ادروائز یہ مطلب ہے کہ کافی ایف آئی آر کا معاملہ گمبھیر ہو گیا, ڈیلے ہو گیا, اور اس کے اوپر جب کورٹ میں جایا جائے گا تو میرا خیال ہے کورٹ بھی حکومت کو زیادہ مطلب ہے کہ ذمہ دار ٹھہرائے گی کہ یہ کیا ہے کہ آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا اور آپ نے ایف آئی آر ابھی تک نہیں دی. تو اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں ایف آئی آر کی جو نوعیت ہوگی وہ بھی پولیٹیکلی بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے وہ چونکہ ایک سیاسی ایف آئی آر ہوگی اور جو حقائق لوگوں نے دیکھے, جو چیزیں جو فیکٹس لوگوں میں سامنے آئے تو ان کے مطابق اس طرح کی وہ ایف آئی آر نہیں ہوگی, تو اس کے اپنے کنسیکوینسز ہوں گے, اور خاص طور کے اوپر سیاسی کنسیکوینسز اس کے کافی زیادہ ہوں گے. اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے ابھی تک اس سچویشن سے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا سٹانس ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد عمر کی جو نے کل ایک بات کی, میرا کہیں پہ بات کی ہوئی آئی ایس پی آر کے جواب کے اوپر, تو انہوں نے ان کے جواب جو آئی ایس پی آر کا رسپانس تھا عمران خان صاحب کے ایلیگیشنز کے اوپر, تو انہوں نے اس کو اوپر ایک سخت جواب دیا, تو جو کہ ریفلیکشن ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب ابھی اپنی جو ان کی فائٹ ہے, جو اپنی ان کی جو جنگ انہوں نے بنا دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ, وہ ابھی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کسی قسم کی نرمی نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.